یاسین میں تقریباً سلیہ رنگ سے لے کر درکو تک تقریباً 2020 کے منرلز ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان کے اعداد و شمار کے مطابق جو لیزز کمپنیز کو یاسین کے اندر ایشو ہو چکے ہیں، ان میں تقریباً یہ 12 بڑی کمپنیاں ہیں، جن میں غیر مقامی افراد کے نام پہ یہ کمپنیاں رجسٹرڈ بھی ہے اور مقامی جو سہولت کار ہے ان کے نام پہ بھی یہ کمپنیاں رجسٹرڈ ہے۔ بعض کمپنیاں سرکاری ملازمین جو اپنا اثر رسوخ جن کا اسلام آباد میں ہے، پنڈی میں ہے، لاہور میں ہے، گلگت کے اندر ہے، انہوں نے اپنے بیویوں کے نام پہ کمپنیاں بنائی ہے، اپنے بچوں کے نام پہ کمپنیاں رجسٹر کی ہے، اور یہ بڑے بڑے جو ہے نا وڈیروں کے، سرداروں کے، جاگیرداروں کے، نوابوں کے، مزاروں کے، شریفوں کے ان کے پیچھے بیک سپورٹ ہے ان کا، اور یہ پورے یاسین کے معدنی وسائل، معدنیات ہے، گولڈ ہے، تانبا ہے، اس میں جتنے بھی جو نا قدرتی وسائل ہیں اس کے لیے سلیہ رنگ سے لے کر درک تک تقریباً 12 کمپنیوں کو یاسین کے قدرتی معدنی ذخائر کے لیز جاری ہو چکے۔ عوام اندھیرے میں ہے، عوام سے رائے نہیں لی گئی ہے، عوام سے اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے، عوام کو کتنا فیصد اس میں سے ملے گا۔ میں آپ کو سمپل اگزامپل، آپ گندئی کی میں مثال لوں گا کہ وہاں پہ ایک خفیہ معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے تحت 12 کروڑ روپے ایک معاہدے کے تحت وہ سہولت کاروں کو، مڈل مینوں کو ادا ہو چکا ہے، جبکہ اس میں سے دوسرا جو اگریمنٹ ہوا ہے جس پہ جو ہے نا کمپنی کے جو اسٹیک ہولڈرز کے دستخط نہیں ہے، ان میں سے تقریباً 20 لاکھ روپے جو ہے نا غریب عوام کو 20 لاکھ ملے ہیں، 12 کروڑ روپے مڈل مین اور وہاں کے مافیا جو مقامی مافیا ہے، وہاں پہ اس میں نوٹیبلز بھی آتے ہیں، اس میں وہاں کے سرکردہ لوگ بھی آتے ہیں، سیاسی لوگ بھی آتے ہیں، مذہبی لوگ بھی آتے ہیں، انہوں نے صرف گندئی میں 12 کروڑ روپے غبن کیے ہیں، جبکہ عوام کو اس میں 20 لاکھ روپے ملے ہیں۔ تو یہ جو 12 کمپنیاں ہیں جن کو یاسین کے معدنیات کے لیزز، اس میں آپ کا چلپے نالہ ہے، قرقلٹی نالہ ہے، ناربر نالہ ہے، تھاؤس سے لے کر ٹیسٹ تک کا نالہ ہے، آپ کا درکت نالہ ہے، آپ کا جو ہے نا گندئی نالہ ہے، تمام نالہ جات کے قدرتی نازبر ہے وسائل جو ہے نا غیر مقامی کمپنیوں کو الاٹ ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد کی جو سرکار ہے وہ گلگت بلتستان میں ایک ڈمی ٹائپ کی ایک سہولت کار ہے جو ہے نا منرل ڈپارٹمنٹ کے نام سے ایک بنایا گیا ہے، جو قوانین منرل ڈپارٹمنٹ کے قوانین بنائے ہیں، ہم گلگت بلتستان کے نوجوان اس منرل ڈپارٹمنٹ کو مسترد کرتے ہیں، اس کے قانون کو ہم مسترد کرتے ہیں، جو جبرانہ قانون اور قوانین ان غیر مقامی لوگوں کو یہاں کے وسائل لوٹنے کے لیے اجازت دی گئی ہے، ہم اس کے خلاف بھرپور تحریک چلائیں گے۔ لیکن ایک اور افسوس کا مقام ہے، جہاں ہمارے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، جہاں غیر مقامی لوگوں کو لیزز ہمارے معدنیات کے دیے جا رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے سٹیک ہولڈر، ہمارے نمبرداران، ہمارے مذہبی حلقے کے لوگ، ہمارے علماء حضرات، ہمارے پولیٹیکل لوگ، ہمارے یہاں کے سٹیک ہولڈر ابھی تک کیوں خاموش ہے؟ کیا ان کو نہیں پتہ ہے یہاں کھمبے کی جو ہے نا ضرورت ہوتی ہے، کھمبے کا ان کو پتہ ہے، یہاں ٹرانسفارمر کا ان کو پتہ ہے، یہاں کے روڈز کا پتہ ہے، چوکیدار چپراسی بھرتی کرنے کا نوکرین کے پوسٹ میں جو نئے لگے ہوئے ہیں، تو اتنی بڑی عوام کے وسائل کو غیر مقامی لوگوں کے ہاتھوں فروغ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس لے دے کے یہ معدنی وسائل رہ گئے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے دبئی کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، افریقہ کے اندر، گلگت میں، کراچی میں، لاہور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، سوست میں مزدوری کرنے پہ مجبور ہے، اپنا گھر بار، اپنے والدین، اپنے اہل ویال خاندان کو چھوڑ کر وہ جو ہے نا 20-20 ہزار کے گلگت کے اندر نوکریاں کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ ہماری خاموشی کی وجہ سے، ہماری جو ہے نا بے حسی کی وجہ سے یہاں ہمارے گولڈ ہے، منرلز ہے، جیم سٹون ہے، ہمارے معدنی وسائل غیر مقامی لوگوں کو الاٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم یہ مزید برداشت نہیں کریں گے، اور ہماری علماء حضرات سے، مذہبی اداروں کے لوگوں سے، ہمارے نوٹیبل سے، ہمارے نمبرداران سے، سیاسی خاص کر جو پنڈت ہے، میں تو ان کو پنڈت کہوں گا، سیاسی اکابرین کو اگر ابھی تک ان کی معلومات میں نہیں ہے تو آج ہم ان کی معلومات میں لا رہے ہیں، میڈیا کے تھرو گلگت بلتستان کے تمام عوام سے، بالخصوص یاسین کے نوجوان جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے، دبئی میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، ہمارے وسائل کی ہم اپنی حفاظت ہمیں خود کرنی چاہیے، اور آنے والے وسائل کو ہم بروئے کار لا کر ہم اپنی نوجوان نسل کا مستقبل سنوار سکتے ہیں، ان وسائل سے ہم اپنی غربت ختم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں گندم کی 5 کلو کی جو ہے نا گندم کے لیے ہم ترس رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے اربوں خربوں روپے کے ڈالر کے ہمارے معدنی وسائل کو غیر مقامی لوگوں کے نام پہ لیز کیا جا رہا ہے۔ تو میری یاسین کے نوجوانوں کو یہ کوئی سیاسی کوئی ایجنڈا نہیں، بلکہ یہ
خالصتاً عوام یاسین کا، ملکیتی حقوق کا، معدنیات کا، قدرتی وسائل کا معاملہ ہے. اس میں ہم سب نے مل کے ایک جنگ لڑنی ہے اور اپنے وسائل پہ ہم اپنا قبضہ لے لیں گے. اپنے وسائل کو ہم بروکار لائیں گے، اپنی زمینیں پہ ہم بروکار لائیں گے، اپنے معدنیات کو ہم اپنی نوجوان نسل کے بہتر مستقبل کے استعمال میں لائیں گے.